حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، اردو کے اندر ایک مشہور مثل ہے جو کبھی کبھی میں پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ مثل ہی نہیں بلکہ یہ معمول ہے، یعنی اس پر عمل ہوتا رہتا ہے کہ ہم کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھوتا ہے۔ ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کچھ نقد سرمایہ ہوتا ہے، یا نقد سرمایہ نہیں، اس کے پاس کچھ زمین ہے، کچھ اور سونا چاندی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی تجارت کا سلسلہ شروع کروں اور میرے لیے مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بنے۔ تو اس چیز کو پانے کے لیے اس کو جو موجودہ سرمایہ ہوتا ہے، یا زمین ہوتی ہے، یا زیورات ہوتے ہیں، ان کو پہلے کھونا پڑتا ہے۔ حالانکہ جب تک اس کے پاس وہ نقد سرمایہ موجود ہے، وہ اس سے کوئی بھی کام نکال سکتا تھا۔ لیکن جب اس کو کھویا، مثلا اس نے کپڑے کی تجارت شروع کی، اب ظاہر بات ہے یہ کپڑا تو ہر کسی کام نہیں آئے گا، پیسہ تو ہر کسی کام میں آتا تھا، کچھ بھی اس سے کوئی بھی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ لیکن اگر اس نے کپڑے کی تجارت مثلا شروع کر لی، اب یہ کپڑا ہر کام نہیں آ پائے گا، تو اس نے اپنا نقد سرمایہ کھویا تاکہ میں اس کے بدلے میں کوئی مستقل ذریعہ آمدنی پاؤں۔ تو کچھ کھونے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کھوتا بھی ہے اور پھر پاتا بھی ہے، لیکن کھونے سے پہلے وہ 10 بار سوچے گا کہ میں جو چیز کھو رہا ہوں اور جس چیز کے پانے کے لیے کھو رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان ذرا پہلے تقابل کروں۔ کہیں ایسا تو نہیں جو چیز میں کھونے جا رہا ہوں وہ زیادہ قیمتی ہے بمقابل اس چیز کے جس کو میں پانے جا رہا ہوں، یا دونوں برابر سرابر ہیں، یا تھوڑا بہت جس کو میں پا رہا ہوں اس کی حیثیت تھوڑی بہت 1-8% زیادہ ہو، تو پھر آدمی اپنی موجودہ چیز کو کھوتا نہیں۔ اپنی موجودہ چیز کو آدمی جب ہی کھوتا ہے جب اس کے کھو کر اس کو بہت زیادہ پانے کی کیا ہو، امید۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم سب کھو رہے ہیں، خود بھی کھو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کا ہر فرد کھو رہا ہے، لیکن وہاں تقابل نہیں دیکھا جاتا، وہاں اکثر خسارے کے ساتھ کھو رہے ہیں، گھاٹے کے ساتھ کھو رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا سرمایہ وہی ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ۔ اس کا ہم کھو رہے ہیں، اور اس انداز سے کھو رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں یہاں کھڑا ہو گیا، اتنی دیر میں نے اپنی زندگی کے 5 منٹ کھوئے، آپ نے بھی کھوئے۔ گزشتہ جمعے سے آج کے جمعے تک میں نے اپنی زندگی کے 1 ہفتہ کھویا، میرے اہل و عیال نے کھویا، آپ نے کھویا، آپ کے اہل و عیال نے کھویا۔ اسی طرح اس کو ختم ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کا سارا سرمایہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا، لیکن اس کے بدلے ہم پا کیا رہے ہیں، اس میں غور کم ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک ہمارے بچے نے، ہماری بچی نے زندگی کے 20-25 سال کھوئے، اور 25 سال کھونے کے بعد اس کو ڈگری مل گئی، ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی، انجینئرنگ کی ڈگری مل گئی، وغیرہ وغیرہ۔
اور پھر ہم نے کوشش کی، ہمارے بچے کو اچھی ملازمت مل گئی، اس ملازمت میں اس نے اپنی زندگی کے 25-30 سال اور کھوئے، تو گویا کہ 50-60 سال اس نے کھوئے، اس کے بدلے میں اس کو ایک ڈگری مل گئی، اور اگر اچھی سی ملازمت مل گئی لاکھوں کے بجائے کروڑوں کمائے۔ تو 60-70 سالہ زندگی کھو کر ڈگری مل گئی اور کروڑوں کمائے، یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ ہاں، آپ ڈر نہیں اس کو نقصان کا سودا کہتے ہوئے؟ آج کا ماحول ہی ایسا ہے، آج کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ آدمی ڈر رہا ہے کہ اگر ہمارے بچے نے زندگی کے 25-40-60 سال کھوئے، اس کو اچھی ڈگری مل گئی، عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت کمایا اس نے، کئی پشتوں کا کما کر رکھا، اب اس کو ہم خسارہ کیسے کہیں؟ معاشرے کے اندر ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ خسارے کا سودا ہے، یہ کہتے کہتے اور سنتے سنتے آدمیوں کو ڈر لگتا ہے، جبکہ رب العالمین قسم کھا کر فرما رہے ہیں ایک ڈگری تو کوئی چیز ہی نہیں، کروڑ تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اگر اس زندگی کے سرمایے کو کھو کر دنیا کی ساری ڈگریاں مل گئی، دنیا کی ساری مال دولت کا وہ تنہا مالک بن گیا اور پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ، اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں پھر بھی خسارے میں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ جس نے زندگی کو کھو کر کچھ بھی پایا خسارے میں ہے، جب تک 4 چیزوں کو نہ پائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں جن کو اللہ نے ایمان کی عظیم دولت سے نوازا۔ اللہ اس ایمان کی دولت کو ہمیشہ قائم رکھے، ایمان پر زندگی نصیب کرے، ایمان پر جینا عطا کرے، ایمان پر مرنا عطا کرے۔ پہلا سرمایہ ہے ایمان، اور دوسرا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، نماز کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، حج کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، توبہ و استغفار کی صورت میں، ایک دوسرے کی ہمدردی کی صورت میں، غریبوں کی مدد کی صورت میں، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی صورت میں، ایک دوسرے کے کام آنے کی صورت میں، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو دین پر جمنے کے لیے صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری پر جمع رہنا، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر جمع رہنا، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، گھڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ایک کوئی مصیبت آ گئی، اس میں آدمی نے زبان سے کوئی شکوے شکایت والا کلمہ نہیں نکالا، یہ بھی صبر ہے۔ تو ہم کھو رہے ہیں اپنی زندگیاں، لیکن زندگی کو کھو کر پا کیا رہے ہیں، اس کے اندر تقابل نہیں ہو پا رہا ہم سے، حالانکہ تقابل کی یہاں ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بچے نہ پڑھیں، مروجہ تعلیم وقت کی اہم ترین ضرورت بن گئی ہے، اس کا انکار نہیں۔ ہمارے بچے یا ہم خود حلال طریقے سے روزگار کا کوئی راستہ اختیار کریں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، شرعاً اس کی بھی فضیلت ہے اگر اچھے جذبے کے ساتھ۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا طلب کی حلال طریقے سے، 3 نیتیں تھیں، 3 نیتیں۔ پہلی نیت کیا تھی؟ استعفافاً عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے، حلال روزگار کا کوئی راستہ اپنایا، مقصد کیا ہے؟ استعفافاً عن المسئلہ،
کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے. اور دوسری نیت کیا ہے؟ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ان کو بھی حلال طریقے سے مل جاوے. اور تیسری نیت کیا ہے؟ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، کسی اور کے بھی کام آؤ. ان تین نیتوں کے ساتھ رزق حلال کما رہا ہے. لقی اللہ ووجہہ مثل القمر یوم البدر، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا. لیکن اس کے برعکس ومن طلب الدنیا حلالا، ایک اور بندہ ہے وہ بھی حلال طلب کر رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، لیکن اس کی دوسری تین نیتیں ہیں. پہلی نیت کیا ہے؟ مکاسرن، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے. اور عموماً برا نہ مانیے گا، آج جو ہم مال جمع کرنے میں لگتے ہیں، مال بڑھانا مقصود ہوتا ہے، حالانکہ مال بڑھا کر کرے گا کیا بندہ؟ اگر ارب پتی خرب پتی بن گیا اور پھر بھی بڑھا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگی کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ کماؤ، کمانے کو ممانعت نہیں، کمانے کی فضیلت میں نے بیان کی، لیکن اگر یہ کما رہا ہے صرف بڑھانے کے لیے تاکہ میرا مال بڑھ جائے، میں بڑے سے بڑا مالدار بن جاؤں، اللہ کے یہاں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ومن طلب الدنیا حلالا مقاصرا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال طریقے سے. کیوں؟ پہلی نیت کیا ہے اس کی؟ مقاصرا، بڑھاوا. دوسری نیت کیا ہے؟ مفاخرا، فخر. میرا مکان ایسا ہو کہ پورے علاقے میں مانا جاتا ہو یہ فلاں حضرت کا مکان، فلاں شیخ کا مکان. گاڑی ایسی ہو کہ پورے محلے میں ایسی گاڑی کسی کی نہ ہو. لباس ایسا ہو، انہیں فخر کے طور پر. دوسری نیت. اور تیسری نیت کیا ہے؟ مرائین، اگر کہیں خرچ کر بھی رہا ہے، دین کے کام میں کر رہا، مسجد بنوا رہا ہے، درس کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ مرائین، دکھلاوا. لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اسے غضبناک ہوگا. یعنی وہ بھی حلال طلب کر رہا ہے، یہ بھی حلال طلب کر رہا ہے، اس کی ان اچھی نیتوں کی وجہ سے اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا. اور یہ بھی حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ مال بڑھ جاوے، لوگوں پر فخر، اور کہیں بھی خرچ کرے دنیا یا دین کے کام میں مرائین، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت. اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اس پر غضبناک. تو میں ضمناً عرض کر رہا، یہ آئی ضمناً بات، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، شرعی حدود کے اندر پڑھیں، ضرورت ہے پڑھائی وقت کی. رزق حلال کے لیے کوئی جائز راستہ تلاش کریں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، اس کی ترغیب دیتی ہے. لیکن زندگی کو کھو کر صرف یہ حاصل کرنا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ. اور اس خسارے سے ہم گزر رہے ہیں، امت کی اکثریت اس خسارے سے گزر رہی. آپ اپنی جو مسجد ہے آپ کی، یہ اس مسجد سے منسلک جتنے گھر ہیں، صرف ان گھروں میں کا آپ تھوڑا سا محاسبہ کریں، اپنے محلے کو ذرا دیکھیں. آپ یہاں بھی عملاً یہ نظر آئے گا، عقیدہ تو میں نہیں کہوں گا، خدا نخواستہ، عملاً ایسا ہی نظر آئے گا کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں زندگیاں کھو رہے ہیں، زندگی کا سرمایہ. لیکن اس زندگی کے سرمایے کے بدلے میں جو کچھ پا رہے ہیں تو یہ نفع کا سودا نہیں بلکہ گھاٹے کا، خسارے کا سودا ہے، چونکہ ان میں نماز ہے ہی نہیں. اگر نماز ہوتی، کتنے گھر ہیں آپ کی مسجد سے منسلک؟ 100 گھر. ہر گھر میں کتنے ہم نمازی مان لیں جن کو مسجد میں آنا چاہیے؟ تین ہی مان لیے تو 100 گھر میں کتنے ہو گئے؟ 300. فجر میں کتنے ہوتے ہیں مولوی صاحب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نماز کے ساتھ ہمارا حال ہے، نماز کے ساتھ. جبکہ نماز کا دین میں وہ مقام ہے
کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے گویا کہ کفر کر لیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا استقبال کیا، ہمارا ذبیحہ استعمال کیا، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور مرنے کے بعد جب ہمارے خسارے اور ہماری کامیابی کا فیصلہ ہوگا، اصل کامیابی تو وہاں کی ہے، یہاں کی کامیابیاں چلتی رہتی ہیں، ناکامیابی چلتی رہتی ہیں، ہر کامیابی کے بعد یہاں ناکامی کا خطرہ اور ہر ناکامی کے بعد کامیابی کا امکان، لیکن ایک ایسی کامیابی ہے جس کے بعد خسارے کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، ناکامی کا کوئی امکان ہی نہیں، اور اللہ بچائے ایسی ناکامی جس کے بعد کامیابی کا کوئی راستہ۔ چنانچہ قرآن نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب اب ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں۔ رہی دنیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان جو دھوکے کا ہے۔ اب وہاں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے رب العالمین کو، اس کے لیے ہماری فائلیں وہاں کھل جائیں گی۔ فائلیں جانتے ہیں نا، جو کرامن کاتبین، میری فائل پتہ نہیں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جب سے بچہ بالغ ہو گیا فائلیں شروع ہو گئی۔ یہ سارے لوگ جو ہے، ایک آدھ دو بچے ایسے ہیں جن کی فائلیں نہیں بن رہی، باقی سب کی فائلیں بن رہی ہیں۔ کسی کی 50 سال سے بن رہی، کسی کی 60 سال سے، کسی کی 40 سال سے، کسی کی 30 سال سے، کسی کی 20 سال سے چل رہی فائلیں بن رہی ہیں۔ اب جب میدان محشر میں فائلیں کھلیں گی، ان فائلوں کی روشنی میں کس کو جنت میں بھیج کر ابدی کامیابی سے نوازنا ہے اور کس کو جہنم میں بھیج کر ابدی خسارے کا فیصلہ کس کے بارے میں ہونا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو جانچا جائے گا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کی جانچ ہوگی، فائل میں نماز کو دیکھا جائے گا۔ اب بتائیے 300 آدمیوں میں سے 12-15 آدمی نماز، انا للہ، حالانکہ رات کتنی بڑی ہے، گرمیوں کی 1.5 رات کے برابر تو ہے ہی، بلکہ زیادہ ہے۔ جب آج کل یہ حال ہے تو گرمیوں میں تو کیا ہوتا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن پاک میں ہے جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ جہنم سے بچائے، پھر جنتی جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے، 10 منٹ پہ ہے نا، کیا سوال کریں گے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم رسید کس جرم نے کیا؟ ہم تو ایک ہی بستی میں محلے میں رہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جہنمی جو جہنم میں جانے کا پہلا سبب اور جہنم میں جانے کی پہلی وجہ بیان کریں گے، قرآن نے بیان کیا بالکل صاف الفاظ میں، قالوا لم نک من المصلین، کہ بھائی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہمارے بچوں کی زندگیاں کھوئی جا رہی ہیں، لیکن اس زندگی کو کھونے کے بدلے میں ہم پا کیا رہے ہیں؟ یہاں ہم وہ والا غور و فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور دوسرے، لیکن اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی بھی تو ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔
اپنی بیٹی کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کرنا، یہ بھی تو گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سردیوں اور گرمیوں کے بچاؤ کے لیے سرد اور گرم لباس کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت سب کے پاس کون سا لباس ہے؟ گرم لباس، تاکہ سردیوں سے خود بھی بچے اور سردیوں سے اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے۔ یہ لباس اللہ نے نازل فرما ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس اتارا، تمہارے لیے لباس پیدا کیا۔ لباس کے دو مقصد قرآن نے بیان کیے ہیں، یواری سوآتکم، جو تمہارے لیے ستر پوشی کا کیا ہو؟ ذریعہ، وریشا، اور تمہارے لیے زینت کی چیز ہے یہ لباس۔ تو یہ لباس ایک تو ستر پوشی کا ذریعہ ہے اور زینت کی چیز ہے، اور ہمارے لیے سردی اور گرمی سے بچاؤ کا کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس ظاہری لباس کے علاوہ ایک اور عظیم لباس ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ یہ تقوی کا لباس ہر کسی پر فرض ہے۔ ہمارے پاس خود تقوی کا لباس نہیں، ہم اپنے بچوں کو تقوی والا لباس حاصل کرنے کی کیسے ترغیب دیں گے؟ تقوی کے لباس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اور ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والے۔ یاد رکھیں، دنیا میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، ڈگری دیکھ کر، مال دیکھ کر، مکان دیکھ کر، تجارت دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، صورت دیکھ کر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخرت کے اندر جو عزت کا باعث ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، آدم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں کے اندر تقسیم کیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو۔ اگر سارے کے سارے شیخ ہوتے، سارے کے سارے سید ہوتے، سارے کے سارے میر ہوتے، خان ہوتے، تو پہچان، ایک ایک محلے میں ایک ایک نام کے کئی آدمی ہوتے۔ اب کوئی میر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی خان ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی سید ہے، کوئی فلاں ہے، یہ تعارف کے لیے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی کے لباس سے کیا ہو؟ آراستہ، آراستہ۔ اس تقوی کی ہم کو فکر ہی، ہمارے بچے آوارہ ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں انتہا سے زیادہ بے پردگی۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا، میری امت کے مرد عمدہ سے عمدہ سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آیا کریں گے۔ یہ زمانہ آپ دیکھیں گے، جمعے کے دن جو بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، بازاروں میں ہوتی ہیں، وہاں باہر آپ دیکھیں گے گاڑیوں کی لمبی لائن قطار لگی ہوگی۔ فرمایا آئے گا زمانہ، لیکن ان کے گھریلو حالت کیا ہوگی ان کی؟ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، یعنی نمازی تو ہیں لیکن گھر کا کیا برا حال ہے؟ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی۔ پہلے زمانے میں یہ لباس پہن کر ننگی، اس کا مطلب سمجھنا ذرا مشکل تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ صحابہ کے زمانے میں اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام جیسے جب بہت ساری ایسی چیزیں سنائیں تو صحابوں کو کہ اللہ کیسا ایسا ہوگا؟ تو اسی طرح یہ کہ لباس پہن کر ننگی ہونے کا مطلب کیا؟ لیکن آج کل اس کا سمجھنا آسان ہے، گھر میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہماری بچیاں، نوجوان بچیاں، غیر شادی شدہ بھی بعض مرتبہ لباس ادھورا، سر کے بال کھلے، چہرہ کھلا، یہ بھی ننگا پن ہے۔ اور پھر لباس اتنا باریک کہ بدن کی کھال تک نظر آوے، یہ بھی ننگا پن۔ اور سب سے بڑا ننگا پن جو آج عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ہماری بیٹیوں، ہماری بچیوں، ہمارے بہنوں اور ہماری گھر کی خواتین کا لباس اتنا ٹائٹ کہ جسم کی ساخت ابھر کر
نظر آ رہی ہے۔ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرما مائلات، ادھر سے ہی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات، اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن، تم میں کا ہر کوئی رائی ہے، نگہباں ہے، ذمہ دار ہے، وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک کو اس کی رعیت، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہارے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی تھی، اور تم اس ننگے پن کو روز دیکھتے تھے، تم سمجھتے تھے جس انداز سے میری بیٹی، میری بہن، میری گھر والی گھر سے باہر نکلتی ہے، جب بھی اس کو کوئی غیر محرم دیکھتا ہوگا وہ اس کو دیکھ کر آنکھ کی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہوگا، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوگے۔ میں آپ سے زبانی کچھ عرض تو کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے آپ کے گھر پر کنٹرول تو نہیں، لیکن جہاں تک مجھے اپنے گھر کا معاملہ ہے، آپ میں سے ہر کسی کو اپنے گھر کا معاملہ ہے، وہاں تو زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، وہاں تو عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ کا معصوم بچہ جس کو الف با اور اے بی سی ڈی آتا نہیں تھا، آپ نے توجہ دی، آپ نے تعلیم کو مقصد بنایا، نتیجہ یہ نکلا جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتا تھا وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، اور بہت بڑا بزنس مین اور فلاں بن گئے۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنانے کی فکر کی نہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی نمازی بنانے کی فکر کی ہوتی تو جیسے آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، وہ اس سے پہلے پکا نمازی بن جاتا۔ آپ نے اپنی بچی کو ڈگری دلانے کے لیے پتہ نہیں کہاں بھیج دیا، لیکن اپنی بچی کو باپردہ، اپنی بچی کو باحیا، شرم حیا کے زیور سے آراستہ کرنے میں آپ نے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ بے غیرتی کا، یہ بے غیرتی ہے نا؟ اگر ہم میں سے کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بہن کو دیکھ کر روزانہ درجنوں آنکھ کی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بعض مرتبہ دوسری کی بیٹیوں کو دیکھ کر جو اس طرح کا بے حیائی والا لباس پہن کر نکلتی ہیں، ہماری آنکھ بھی بعض مرتبہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی کو دیکھ کر، ہماری بہن کو دیکھ کر، ہماری بیوی کو دیکھ کر نہ معلوم کتنے لوگ دن میں آنکھ کی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہوں گے، اس کے باوجود میں نبھا رہا ہوں۔ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن اس کھونے اور پانے کے لیے ہم بار بار سوچتے ہیں، 10 بار سوچتے ہیں۔ جب کسی چیز کو کھوتے ہیں، جب ہم کو اطمینان ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز کھو رہا ہوں، اس کے بدلے میں بہت زیادہ اچھی چیز پا رہا ہوں، لیکن یہ زندگی کا عظیم سرمایہ میں بھی کھو رہا ہوں، میرے گھر کے سارے چھوٹے بڑے کھو رہے ہیں، آپ اور آپ کے گھر والے بھی کھو رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آج تک کیا پایا، اس کو بھی سوچنا ہے۔ اور اس کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سوچو، زندگی کھو کر پایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت، ہر کوئی سوچے اب تک کی زندگی کو کھو کر کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ ٹھیک ہے، زندگی کھو کر تو نے مکان بنایا، ڈگری مل گئی، ڈاکٹر بن گیا، بچہ فلاں بن گیا، فلاں، یہ ٹھیک ہے، یہ سب چند روزہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، لیکن ابدی زندگی کے لیے کل، اس کے لیے کیا بھیجا؟ تو اس چیز کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور اپنے گھروں میں بھی اس کا بار بار مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 300 بندوں میں سے 12 یا 15 یا 20 آدمی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ انا للہ، اچھا سب سچ بتائیے، اگر
آج ہی حکومت 2 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ بھائی تمہارے بچوں کے لیے ڈگری کے اندر مان لیجئے 2 منٹ کے لیے، فرض کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، کہ تمہارے بچوں کی ڈگری جب مکمل مانی جائے گی جب آپ کا بچہ پکا نمازی ہو اور 5 وقت نماز کہاں پڑھتا ہو؟ مسجد میں۔ آپ کی بچی کو ڈگری یافتہ جب مانا جائے گا جب وہ مکمل شرعی پردے کے ساتھ ہو۔ کیا لگتا ہے آپ کو 1 ہفتے میں اندر 1 ہفتہ دور کی بات ہے، 2 دن گزرنے نہیں پائیں گے سارا آپ کا بمنا پکا نمازی، اور کہیں بھی کوئی بے پردہ خاتون نظر کیوں؟ آپ ڈگری کا مسئلہ ہے۔ تو ڈگری کے لیے تو ہم کچھ بھی کریں، لیکن اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کے افراد کو جہنم سے بچانے کے لیے نمازوں کی کیوں فکر نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو میرے لیے بھی نافع